अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ग्रीनलैंड रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो कि शुमाली अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद सियासी तौर पर डेनमार्क के ज़ेर इंतज़ाम है। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ आबादी ना होने के बराबर है और रकबा इतना बड़ा है कि इसमें कई यूरोपीय ममालिक समा सकते हैं। यहाँ की पहचान इसकी खामोशी, बुलंदोबाला ग्लेशियर्स और मीलों फैली हुई सफ़ेद बर्फ़ की चादरें हैं जो इसे बाकी दुनिया से अलग करती हैं। ये जगह एडवेंचर पसंद लोगों और साइंसदानों के लिए एक जादुई दुनिया की तरह है जहाँ कदम कदम पर कुदरत के करिश्मे नज़र आते हैं। जोग्राफियाई तौर पर ग्रीनलैंड आर्कटिक और बहरे ओकियानूस के संगम पर वाक़या है, जिसके एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ आइसलैंड मौजूद है। इसका करीबन 80% हिस्सा एक बहुत बड़ी बर्फानी चादर आइस शीट से ढका हुआ है जो साल भर कायम रहती है। यहाँ की ज़मीन पथरीली है और सारी इलाकों के अलावा बाकी तमाम हिस्सों में सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ और ग्लेशियर्स ही नज़र आते हैं। यहाँ का जोग्राफिया इतना सख्त है कि इंसान सिर्फ साहिली पट्टियों के करीब ही छोटे छोटे कस्बों में आबाद हो सके हैं। ग्रीनलैंड का नाम एक कदीम वाइकिंग मुहिम जो एर्क दी रेड ने रखा था, जिसे आइसलैंड से बेदखल कर दिया गया था। इसने जब इस बंजर और बर्फानी जजीरे को दरियाफ्त किया तो इसने सोचा कि अगर वो इसे ग्रीनलैंड सब ज़मीन कहेगा तो लोग यहाँ आने पर राग़िब होंगे। ये तारीख का शायद सबसे बड़ा मार्केटिंग धोखा था, क्योंकि यहाँ सब्ज़ा नाम को भी नहीं देखा था और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इसके बरअक्स आइसलैंड, जो कि काफ़ी हद तक सब्ज़ है, इसका नाम बर्फ़ के नाम पर रखा गया था ताकि लोग वहाँ ना जाएं। नाज़रीन, ग्रीनलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जिसका आगाज़ कदीम इन्यूट कबाइल से हुआ जो कनाडा से हिजरत करके यहाँ आए। 10वीं सदी में नॉर्वे के वाइकिंग्स यहाँ आबाद हुए, लेकिन हर पुरस्कार तौर पर चंद सदियों बाद वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गए। 18वीं सदी में डेनमार्क ने दोबारा यहाँ अपनी बस्तियाँ बसाईं और इसे अपनी नौआबादी बना लिया, जिसके असरात आज भी यहाँ की सियासत में नज़र आते हैं। आज ये एक खुद मुख्तार इलाका है जहाँ कदीम इन्वेंट रवायात और जदीद यूरोपी तर्ज ज़िंदगी का एक ऐसा अनोखा मिलाप देखने को मिलता है। यहाँ की आबो हवा आर्कटिक है, जिसका मतलब है कि यहाँ साल के बेशतर महीनों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से बहुत नीचे रहता है। सर्दियों में यहाँ पोलर नाइट्स का दौराया होता है जब सूरज हफ्तों तक उफ़ से बुलंद नहीं होता और हर तरफ अंधेरा छाया रहता है। इसके बरअक्स गर्मियों में मिड नाइट सन का तज्जिया होता है, जहाँ रात के 12 बजे भी सूरज आसमान पर पूरी आबोताब से चमकता है। ये मौसमी तब्दीलियाँ यहाँ रहने वालों की नफ्सियात ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं, क्योंकि नींद का दौरानिया बदल जाता है। नाज़रीन, ग्रीनलैंड की आइस शीट अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा है जो लाखों सालों से जमी हुई है। ये बर्फ़ की तह बाज़ मकामात पर 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा मोटी है, जिसने अपने वजन से ज़मीन को नीचे की तरफ दबा रखा है। ये एक ऐसी सफ़ेद दुनिया है जहाँ दूर दूर तक कोई जानदार नज़र नहीं आता और सिर्फ बर्फ़ की हवाओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर ये पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो पूरी दुनिया के समंदरों की सतह इतनी बुलंद हो जाएगी कि लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर डूब जाएंगे। नाज़रीन, ग्रीनलैंड के बेरहम माहौल में सिर्फ वही जानवर जिंदा रह सकते हैं जिन्होंने खुद को इंतहाई सर्दी के मुताबिक ढाल लिया है। कुतबी रीछ यहाँ का सबसे ताकतवर शिकारी है जो बर्फ़ पर मीलों तक सफ़र कर सकता है और समंदर में मछलियाँ पकड़ता है। इसके अलावा मिस्क ऑक्सन, आर्कटिक लूमड़ियाँ और बर्फ़ानी खरगोश यहाँ की खुश्की पर पाए जाने वाले अहम जानवर हैं। समंदर के अंदर वेल मछलियाँ और नारोहेल, जिनके सर पर लंबा दांत होता है, यहाँ के पानियों की खूबसूरती और तनाव में इजाफा करती हैं। नाज़रीन, ग्रीनलैंड के असल रूह यहाँ के इन्वेट लोग हैं जिन्होंने हज़ारों सालों से इस बर्फीले माहौल में ज़िंदा रहने का हुनर सीखा है। इनकी सकाफत में शिकार और मछली पकड़ना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक मुक़द्दस रवायत है जिसका वो बहुत एहतराम करते हैं। ये लोग अपने मखसूस लिबास, खुराक और फ़न तामीर के ज़रिए अपनी कदीम पहचान को आज के जदीद दौर में भी ज़िंदा रखे हुए हैं। कुत्ते की खींची हुई गाड़ियाँ, डॉग स्लीडिंग आज भी यहाँ के कल्चर का एक अहम हिस्सा है जो सफ़र के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, अगर बात करें ग्रीनलैंड की आबादी की तो आबादी करीबन 56,000 है, जो इसे दुनिया का सबसे कम गुंजान आबाद इलाका बनाती है जहाँ मीलों तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे साहिली कस्बों में रहते हैं क्योंकि जजीरे का अंदरूनी हिस्सा रहने के काबिल ही नहीं है। यहाँ आबादी इतनी कम है कि करीबन हर शख्स दूसरे को जानता है और एक दूसरे की मदद करना यहाँ की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू है।
یہاں کے لوگوں میں بھائی چارے کی فضا بہت مضبوط ہے کیونکہ اکیلے سخت ماحول میں بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ گرین لینڈ کا دارالحکومت نوک ایک جدید شہر ہے جہاں ایک تو آپ کو سنیما، کافی شاپس اور بڑے شاپنگ مال بھی ملیں گے، اور اس کے برعکس الساد جیسے قصبے اپنے دیوہیکل گلیشیئرز کی وجہ سے مشہور ہیں جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ یہاں کے گھر عام طور پر لکڑی کے بنے ہوتے ہیں اور انہیں بہت ہی شوق رنگوں سرخ، پیلا، نیلا سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ یہ رنگین گھر سفید برف کے پس منظر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں جو سیاحوں کو بہت بھاتا ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں دو شہروں یا بستیوں کو ملانے والی کوئی بھی سڑک موجود نہیں ہے۔ کٹی پٹی ساحلی لکیر اور برفانی پہاڑیوں کی وجہ سے یہاں سڑکیں بنانا تکنیکی اور معاشی طور پر بہت مشکل کام ہے، اس لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتیوں، ہیلی کاپٹروں یا چھوٹے ہوائی جہازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں جب سمندر جم جاتا ہے تو کتے کی گاڑیوں اور سنو موبائلز ہی نقل و حمل کا ہوائی ذریعہ رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، گرین لینڈ کی پوری معیشت کے دار و مدار مچھلیوں کی صنعت پر ہے جو ان کی برآمدات کا تقریباً 90% حصہ بناتی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی لہروں میں جھینگے اور ہیلبٹ مچھلی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جو پوری دنیا کو سپلائی کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہاں سیاحت اور معدنیات کی تلاش بھی بڑھ رہی ہے، لیکن مچھلی کا کاروبار اب بھی یہاں کا سب سے بڑا روزگار ہے۔ اس کے علاوہ ڈنمارک کی حکومت سے ملنے والی سالانہ مالی امداد بھی یہاں کے بجٹ کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، برف کی موٹی تہوں کے نیچے سونے، ہیرے، تانبے اور نایاب معدنیات کے بہت بڑے ذخائر چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے، ان وسائل تک رسائی آسان ہوتی جا رہی ہے، جس سے پوری دنیا کی توجہ کھینچ لی ہے۔ چین اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں گرین لینڈ میں سرمایہ کاری کرنے اور ان معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے بہت دلچسپی رکھ رہے ہیں۔ یہ وسائل مستقبل میں گرین لینڈ کو معاشی طور پر دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سیاحت گرین لینڈ کی معیشت کا ایک ابھرتا ہوا حصہ ہے جہاں لوگ فطرت کے خاموش اور چھوٹے نظارے دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی کشش ناردرن لائٹس ہیں جو رات کے آسمان کو سبز اور گلابی رنگوں سے سجا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے بڑے تودوں کو گرتے ہوئے دیکھنا اور برفانی ریچھوں کا مشاہدہ کرنا سیاحوں کے لیے خواب جیسا تجربہ ہوتا ہے۔ ایڈونچر کے شوقین لوگ یہاں ہائیکنگ اور کائکنگ کرنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ناظرین، گرین لینڈ میں زندگی گزارنا کسی چیلنج سے کم نہیں کیونکہ یہاں کی سردی اور تنہائی انسان کے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ لوگ ہفتوں خوراک کی خاطر ضرورت کا سامان پہلے سے جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ خراب موسم میں سپلائی کٹ سکتی ہے۔ پانی کے لیے اکثر گلیشیئرز کی برف پگھلائی جاتی ہے اور گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بہت زیادہ توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس قدرتی سختی کے باوجود یہاں کے لوگ بہت خاموش، خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں جنہوں نے فطرت کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی یا گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا اثر گرین لینڈ پر پڑ رہا ہے جہاں برف دنیا کے باقی حصوں سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ہر سال اربوں ٹن برف پگھل کر سمندر میں شامل ہو رہی ہے جس سے عالمی سطح پر سمندروں کا لیول بلند ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس عمل سے مقامی شکاریوں کی زندگی بھی متاثر ہو رہی کیونکہ برفانی تہیں کمزور ہونے سے ان کے لیے شکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف گرین لینڈ بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے جو داخلی معاملات، صحت، تعلیم، معیشت خود سنبھالتی ہے۔ تاہم دفاع اور خارجہ پالیسی کے معاملات اب بھی ڈنمارک کے کنٹرول میں ہیں جس کے عوض انہیں مالی امداد ملتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں میں مکمل آزادی حاصل کرنے کی خواہش بہت مضبوط ہے اور اس پر اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سیاسی معاملہ ہے کیونکہ آزادی کے لیے انہیں معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ شدید جغرافیائی حالات کے باوجود گرین لینڈ کا تعلیمی نظام بہت منظم ہے اور یہاں شرح خواندگی قریباً 100% ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں اسکول موجود ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوان دارالحکومت نوک یا ڈنمارک کا رخ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے یہاں کے نوجوانوں کو دنیا بھر سے جوڑ دیا ہے جس سے ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جب نئی نسل اپنی قدیم روایات کو برقرار رکھے ہوتی اور جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدانوں میں بھی آگے بڑھے تو نسل ترقی کر جاتی ہے۔ ناظرین، گرین لینڈ کے بارے میں کچھ حقائق بہت حیران کن ہیں جیسے کہ یہاں کوئی درخت نہیں اگتا اور صرف چھوٹی جھاڑیاں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہاں فٹ بال سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے
لیکن یہاں گھاس کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے مصنوعی گھاس استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ کی ہوا اتنی صاف ہے کہ آپ کئی میل دور موجود پہاڑ کو بھی بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہاں گرمیوں میں مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتے ہیں۔ ناظرین، گرین لینڈ کا مستقبل ان کی قدرتی وسائل کے استعمال اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی معدنیات کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ ایک خوشحال اور آزاد ملک بن سکتے ہیں، لیکن اس سے ان کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ان کے جغرافیے کو بدل رہی ہیں، جس سے نئے بحری راستے کھل رہے ہیں اور عالمی تجارت میں ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ یہ جزیرہ آنے والے وقتوں میں عالمی سیاست، معیشت اور ماحولیات کا ایک بڑا مرکز ثابت ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ گرین لینڈ کے سفر نے آپ کو ایک نئی سوچ دی ہوگی۔ اگر آپ کو قدرت کے اس شاہکار کی معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی مزید پراسرار اور دلچسپ جگہوں کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اگلی دستاویزی فلم آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کبھی ایسی خاموش اور برفانی دنیا میں رہنا پسند کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔